جی ناظرین، میں ہوں نعیم کیسر اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ملکی سیاست ہے وہ کافی اس میں گرما گرمی جاری ہے۔ پی ڈی ایم نے کوئی 3 بڑے جلسے جو ہیں وہ کیے، مطلب 3 شہروں میں جلسوں کا انعقاد کیا۔ اس کے بعد اب گلگت بلتستان میں جو الیکشن کمپین وہ جاری و ساری ہے۔ حکومت بھی اس پر زور لگا رہی ہے کہ وہ الیکشن جیتے۔ اپوزیشن جماعتوں کے رہنما بھی جو ہیں، سربراہان جو ہیں، وہ اس وقت گلگت بلتستان کے جو ہے وہ دورے پہ ہیں۔ لیکن ان سارے حالات کے اندر جو اپوزیشن کی طرف سے جو تنقید کا عمل جاری ہے اور اس کے ساتھ جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں حکومت کے لیے، آج ہم بات کریں گے اسی کے اوپر۔ اور خاص طور پر گزشتہ روز آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو ایک ظہرانہ دیا اور اس میں انہوں نے اپنے اتحادیوں کو مدعو کیا، لیکن اس میں مسلم لیگ کاف اور بی این پی مینگل یعنی اختر مینگل صاحب جو ہے وہ وہاں تشریف نہیں لے کے گئے اور کافی سخت تنقید انہوں نے حکومت پر کی ہے اس عدم شرکت کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ہی جہانگیر ترین صاحب کی جو ہے وہ آمد ہو چکی ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار، بہت سینئر صحافی اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر اوصاف لاہور جناب خواجہ فرق سعید صاحب موجود ہیں۔ خیر صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان سارے حالات کو؟ اور میں یہ چاہوں گا کہ وزیر اعظم کا جو ظہرانہ ہے اور اس میں ان کے اتحادیوں کا نہ جانا اور اس کے بعد کی جو سچویشن اور ان کے اتحادیوں کے جو بیانات ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کا جو رویہ رہا ہے نا جی پچھلے 2-2.5 سال میں، اپوزیشن کے ساتھ تو ان کا جو رویہ ہے سو ہے، لیکن اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ جو ہے میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ یعنی وزیر اعظم اگر کسی اپنے اتحادی لیڈر کو ایک ٹیلی فون کال کر دے تو وہ اس میں اتنے ہی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم سے انہوں نے بات کی، ہم سے انہوں نے مشاورت کی، اس کا فقدان رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو 15 روز کے اندر دوسری مرتبہ ان کو یہ سبکی ان کی ہوئی کہ بھئی 2 جماعتیں جو ہیں وہ نہیں گئیں اس میں، تو وہ اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلم لیگ کاف کے لیڈروں کی گفتگو جو ہے وہ تمام چینلز نے نشر کی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے، یہ تو بات ہی نہیں کرتے۔ مونس اصلاحی نے کہا کہ بھئی ہمارا جو ووٹ دینا جو ہے وہ معاہدے میں شامل ہے، کھانا کھانا تو شامل نہیں ہے معاہدے میں۔ اسی طرح طارق بشیر چیمہ صاحب نے بھی کھل کے بات کی ساری، اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ آج چودھری شجاعت حسین صاحب جو سروسز اسپتال میں لاہور میں داخل ہونے کے لیے آئے ہیں یا ان کا معائنہ کیا جا رہا ہے وہاں، تو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار صاحب جو ہیں بذات خود بنفس نفیس سروسز اسپتال پہنچے ہیں وہاں پہ، اور تمام جو ڈاکٹرز ہیں سارے ظاہر لائن اپ ہے وہ وہاں پہ ان کو۔ تو یہ جو ہے نا جی اصل میں جو وزیر اعظم صاحب کے لیے جو تھوڑی بہت مشکل پیش آتی ہے سیاسی لحاظ سے، وہ ان کے اپنے رویے کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ صرف اپنا رویہ جو ہے وہ درست کر لیں اور اپنے اتحادی جو ہیں ان کو اعتماد میں لیں، جس طرح بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر جو بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، اس سلسلے میں اگر وہ کسی سے اپنے اتحادی سے ٹیلی فون پہ ہی مشاورت کر لیں، اگر ملنا نہیں بھی اگر ان کے پاس وقت ہے تو چلے ٹیلی فون پہ مشاورت کر لیں، تو یہ اس سے برف پگھلے گی اور لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ چلیں گے، کوئی ان کے ایسا مخالف نہیں ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف بھی جو ہے اپنے تمام تحفظات کے باوجود ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ جہاں ہم کھڑے ہیں اس اسمبلی میں اکثریت ختم ہو جاتی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہی نہیں بچتی پنجاب اسمبلی میں۔ تو وہ جو ہے ساتھ ان کے رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ ان کے دلوں میں جو ہے سیاسی اختلاف اور جو بھی ان کے آپس میں معاملات رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ صرف اس صورت میں جائیں گے جب ان کے پاس اور باقی کوئی راستہ بچے گا ہی نہیں۔ اچھا، 2-2.5 سال اب آئے ہو گئے حکومت کو۔ پہلے یہ کہا گیا، جو ان کے ناقدین حکومت کے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو مینجمنٹ نہیں کی حکومت چلانے کی۔ اب ان کے اوپر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل مینجمنٹ بھی نہیں کی، اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ رکھنے کے لیے پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں کی، اور جو کام جہانگیر ترین صاحب نے حکومت بنانے میں کیا اور پولیٹیکل مینجمنٹ کا کیا، وہ بڑا فقدان ہو گیا اس میں۔ اچھا، جہانگیر ترین صاحب کا پہلے بھی آپ نے ذکر کیا۔ جہانگیر ترین صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ جس طرح وہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ آگے حکومت کے خلاف
وہ جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ان کے گروپ کے ہیں ان سب کو وہ جوڑ دیں گے اور پتہ نہیں حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. ایسا کچھ نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے 7 مہینے کے اندر وہاں اپنا پورا بندوبست کر کے سارے حکومت کے ساتھ معاملات جہاں جو کوارٹر ہیں کنسرن ان کے تمام معاملات طے کر لیے ہیں اور وہ جو تشریف لا رہے ہیں وہ آگے حکومت کی مدد کریں گے. وہ اپنے دوست عمران خان ہی کی مدد کریں گے. کیونکہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بڑی آسانیاں اور ہم ایک دوسرے کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں. جی ہاں جی ہاں, وہ ایک دوسرے کے لیے آسانی ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کے لیے آسانی پیدا کی تھی, وہ باہر نکل گئے تھے. ورنہ جب کمیشن بنا ہے شوگر کمیشن اور اس کے بعد وہ جو فرانسک رپورٹ آئی ہے تو لگتا تو یوں تھا کہ جہانگیر ترین صاحب گرفتار ہو جائیں گے, ان کا صاحبزادہ بھی. تو ان کو نکال دیا, وہ انہوں نے اپنا سارا بندوبست کر کے. تو آپ کے سامنے ہی ہے یہاں پہ چیزیں کس طرح مینیج ہوتی ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کے لیے مشکلات تھیں پولیٹیکلی, اب وہ جہانگیر ترین کے آنے سے کیونکہ ان کی لینڈنگ ہو چکی ہے, وہ لاہور تشریف لا چکے ہیں, تو وہ کچھ ان کے لیے کم ہوں گی, پولیٹیکل مینجمنٹ کی طرف دوبارہ چلی جائے گی تحریک انصاف. میرے حساب سے تو دیکھیں جو ہماری اپوزیشن ہے پچھلے 2 سال میں ان کا جو سارا رویہ اور کردار وہ مطلب سوچا سمجھا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اگر ہم حکومت کے خلاف باہر نکلیں گے تو حکومت کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ ہمیں یہ انہوں نے کام نہیں کرنے دیا, پہلے دن سے ہمارے مخالف ہو گئے. انہوں نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اپنے وزن ہی سے یہ مارے جائیں گے. یہ جو نیچے گر کے اوپر نہیں گر جاتا بندہ موٹا آدمی میری طرح کا کسی کے اوپر, وہ دب جاتا ہے نیچے, تو یہ اپنے ہی بوجھ تلے دبیں گے. اور ایسا ہی ہوا ہے. یعنی ابھی تک یہ ٹھیک ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے جو ہیں بڑے بڑے ہو رہے ہیں جلسے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ان جلسوں سے کیا ہوگا. لیکن جی ہمارے ملک کی تاریخ جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی سیاسی طور پہ جو ہے نا جی حکومت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ایون وہ بھی نہیں منظور کیا جا سکتا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہاں پہ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے. آپ نے چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں دیکھ لیا کہ اکثریت ہونے کے باوجود کھڑے ہو گئے, اکثریت کا اظہار کرنے کے باوجود جو ووٹ پڑے تو شارٹ ہو گئے, اپوزیشن کے بعد لوگ کم ہو گئے. تو وہ یہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے, نہ کوئی جلسے جلوس سے ان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے. اچھا, جب بھی تحریک انصاف اور کاف لیگ کے درمیان دوریاں پیدا ہوئیں اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے ایوان میں پھر ذرا ٹف ٹائم ملا ہے کاف لیگ کو اور وزیر اعلیٰ جو ہیں پی ٹی آئی کو اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ کو. تو اب جو 9 کو جو اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پھر دوبارہ سے پی ٹی آئی کے لیے کوئی ٹف ٹائم ہوگا یہاں پنجاب میں؟ ہاں نہیں, وہ دیکھیں چودھری پرویز علیہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں وہ بڑے آپ تجربہ کار سیاستدان ہیں جی. تو وہ جو ہے نا جی جب کوئی اس طرح کے جب حالات ہوتے ہیں تو جس طرح انہوں نے طارق بشیر چیمہ صاحب نے بات کی اور اس کا نتیجہ آج سروس اسپتال میں وزیر اعلیٰ صاحب پہنچ گئے چودھری شجاعت صاحب کی عیادت کے لیے. طارق بشیر چیمہ صاحب نے تو کہہ دیا کہ چلاوا ہی ہے اور بس اب الیکشن کی ڈیٹ آنے والی ہے. نہیں, وہ ان کے منہ سے جو ہے نا وہ یہ بات پہلے نکلی, سلپ آف ٹنگ, انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی یہ جو ہے اب تو چلاؤ کا وقت ہے, لیکن پھر انہوں نے سنبھالا لیا اور جو اس کے بعد جو ان کے انٹرویوز ہوئے, اب کسی ڈانٹ کا اثر تھا ان کو, کوئی ڈائریکشن کا اثر تھا, یا انہوں نے ری تھنک کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا کہنے کا مطلب تھا کہ بھئی 2.25 سال 2.5 سال تو گزر چکے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو پھر الیکشن کے سلسلہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا. یعنی حقیقت وہی تو جو انہوں نے بیان کر دی, پھر آفٹر تھاٹ میں اس کو کور کر دیا. وہ نہیں, حقیقت نہیں, چلاؤ نہیں ہے حکومت کا, چلاؤ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی بھی دیکھیں, اگر مسلم لیگ کاف والے اگر وہ چاہیں بھی کہ وہ اس حکومت کو الٹانے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں تو ان کے کان مروڑ دے گی اسٹیبلشمنٹ. وہ جب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا ہاتھ ہے سر پہ موجودہ گورنمنٹ کے, اس کے خلاف نہ کوئی ووٹ اور نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے, نہ کسی جلسے جلوس سے وہ حکومت جا سکتی ہے. یہ نواز شریف کی تقریروں اور پی ڈی ایم کے جلسوں کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی اسٹرینتھ ابھی بھی نہیں ہے اپوزیشن میں؟ ہاں جی, وہ دیکھیں جو میاں صاحب کا, جو نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے, جہاں تک ووٹ کو عزت دو کا معاملہ تھا یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ گفتگو کا معاملہ تھا, اس میں تمام جماعتیں جو ہیں
وہ ان کے ساتھ تھیں شامل. لیکن انہوں نے کوئٹہ کے جلسے میں جس طریقے سے نام لے کے آرمی چیف کو اور ISI چیف کو نام لے کے انہوں نے چارج شیٹ کیا ہے, تو اس کے بعد جو ہے نا مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسا کہ آج بلاول بھٹو صاحب نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی مجھے دھچکا لگا. ٹھیک ہے, وہ ان کا یہ رائٹ ہے, وہ ایک جماعت کے ہیں ہیڈ, وہ میں ان کا منہ زبان تو نہیں پکڑ سکتا, ان کو روک تو نہیں سکتا, لیکن یہ ہے کہ مجھے دھچکا لگا وہ نام سن کے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو دوسری جو جماعتیں ہیں, ہر جماعت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرو ٹکری نہیں ہو سکتی. وقت کی بات ہوتی ہے. ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ٹکرو ٹکری ہوئی تھی جنرل ضیاء الحق کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو اس تجربے کا بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اور جو 85 کے الیکشن میں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا, اس کا بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا 2008 میں, اور وہ بائیکاٹ میں نہیں گئے. تو اب بھی وہ جو ہے نا اس حد تک نہیں جائیں گے کہ باقاعدہ جو ہے نا جی وہ جنگ شروع ہو جائے. یعنی سیاست اور زندگی کے جتنے تجربات ہیں وہ پھر ماضی کے تجربات سے انسان سیکھتا ہے. خیر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اور آئندہ دنوں میں ناظرین ہم اب یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. اسی طرح ہم آپ تک تازہ ترین تبصرے اور حالات عاذرہ جو ہے وہ پہنچاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.